اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں سے مصنف قافیہ علامہ ابن حاجی علیہ الرحمہ خواص اسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرما رہے ہیں وَمِنْ خَوَاصِهِ دُخُولُ اللَّامِ وَالْجَرُّ وَالتَّنْوِينُ وَالْإِضَافَةُ وَالْإِسْنَادُ إِلَيْهِ، اور اس کے خواص میں سے دخول لام ہے اور جر ہے اور تنوین اور مضاف ہونا اور مسند الیہ ہونا۔ وَمِنْ خواصی، مصنف علیہ الرحمٰن نے تعریف اسم کے بعد اس کے خواص بئی مناسبت بیان فرمائے کہ تعریف کی طرح خواص بھی موجب انکشاف ہوتے ہیں۔ خواص جمع خاصہ ہے جس کی تعریف اہل لغت نے اس الفاظ سے کیا ہے خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، یعنی شے کا خاصہ وہ چیز ہے جو اس میں پائی جائے اور اس کے غیر میں نہ ہو۔ خواص جمع کثرت ہے جس کے ذکر میں اس طرف اشارہ ہوا کہ اسم کے خواص کثیر ہیں، اور اس سے پیشتر من تبعیضیہ لانے سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ کتاب میں ذکر کردہ بعض ہیں، کل نہیں۔ خاصہ کی دو قسمیں ہیں، لفظی جو ملفوظ ہوں، دو معنوی جو ملفوظ نہ ہوں۔ لفظی جو ملفوظ ہوں اور معنوی جو ملفوظ نہ ہوں۔ اول تین لفظی ہیں۔ کتاب میں مذکور خواص اسم دخول لام اور جر و تنوین اول تین لفظی ہیں، اور آخری دو یعنی اضافت اور اسناد الیہ یہ معنوی ہیں۔ سوال، دخول لام کو خاص لفظی میں شمار کرنا درست نہیں کیونکہ وہ تو خاص معنوی ہے کیونکہ ملفوظ نہیں۔ جواب، خاصہ لام ہی ہے اور دخول لام از قبیل اضافت الصفت الموصوف ہے، جیسے حصول صورہ۔ تعریف علم میں بمعنی الصورۃ الحاصلہ، اسی طرح دخول لام بمعنی اللام الداخلہ۔ اس تعمیر میں یہ اشارہ ہے کہ لام بصفت دخول خاصہ ہے نہ بصفت لحوق، جیسے جر اور تنوین دخول کسی شے کے اول میں آنے کو کہتے ہیں اور لحوق آخر میں آنے کو، اور کبھی کسی نقطے کے پیش نظر بمعنی دخول بھی آتا ہے، جیسے اسماء اشارہ کی بحث میں فرمایا وَيَلْحَقُهَا حرف التنبیہ، حالانکہ حرف تنبیہ اول میں آتا ہے۔ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے خواص ہیں جن میں حرف ندا، تائے تانیث متحرکہ اور یائے نسبت لفظی ہیں۔ حرف ندا، تائے تانیث متحرکہ اور یائے نسبت لفظی ہیں، اور فاعل ہونا، مفعول ہونا، موصوف ہونا، ذو الحال ہونا، تمییز ہونا، مثنیٰ ہونا، جمع ہونا، منادا ہونا، مصغر ہونا،
مکبر ہونا، منصوب ہونا، مستثنی ہونا، مستثنی منہ ہونا، منصرف ہونا، غیر منصرف ہونا، نکرہ ہونا، معرفہ ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا معنوی ہیں۔ قولہ دخول لام، سوال، لام کا خواص اسم سے ہونا مسلم نہیں، لام کا خواص اسم سے ہونا مسلم نہیں، کیونکہ لام فعل میں بھی تو پایا جاتا ہے، جیسے لیفعل امر غائب میں، اور مضارع میں جیسے لیضرب۔ جواب یہ ہے کہ لام سے مراد لام تعریف ہے، اور ہر دو مثال مذکورہ میں لام تعریف نہیں، لام تعریف نہیں۔ سوال، لام کا خواص سے ہونا پھر بھی تسلیم نہیں، کیونکہ اسم کے بکثرت افراد ایسے ہیں جن پر لام کا دخول جائز نہیں، جیسے اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، مضمرات، اعلام، ان پہ لام کا دخول جائز نہیں۔ جواب، خاصہ کی دو قسمیں ہیں، ایک شاملہ جو شے کے تمام افراد میں پایا جائے، جیسے کاتب بالقوہ ہونا، کہ انسان کے تمام افراد میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا غیر شاملہ جو شے کے تمام افراد میں نہ پایا جائے، جیسے کتاب میں خواص مذکورہ، کہ ان میں سے ہر ایک خاص سے غیر شاملہ ہے۔ جر اور تنوین اسماء موصولہ میں نہیں آتے، جر اور تنوین اسماء موصولہ میں نہیں آتے، اور اسماء اشارہ مضاف نہیں ہوتے، اور ضمیر منصوب الیہ نہیں ہوتی، اور ضمیر منصوب مسند الیہ نہیں ہوتی۔ پھر سوال ہوا کہ لام کی طرح میم بھی تعریف کے لیے آتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَيْسَ مِنْ بِرٍّ صِيَامُ فِي سفر، اور حروف ندا بھی جیسے یا رجلو، یہ دونوں بھی خواص ہیں، تو مناسب تو یہ تھا کہ وہ من خواصی دخول و حرف تعریف فرماتے، تاکہ عبارت ان دونوں کو بھی شامل ہو جاتی، لہذا بیان کیا جائے کہ اس ترک میں کیا نکتہ ہے۔ جواب، نکتہ یہ ہے کہ الف لام سے متعلق اختلاف کی جانب اشارہ، الف لام سے متعلق اختلاف کی جانب اشارہ ہو جائے جو آئندہ قول میں آ رہا ہے، حرف التعریف کہنے سے یہ اشارہ فوت ہو جاتا۔ اب پھر سوال ہوا، دخول اللام فرمایا، دخول الف واللام کیوں نہ فرمایا؟ جواب، اس میں اختلاف کی طرف اشارہ، اس میں اختلاف ہے کہ حرف تعریف دونوں کا مجموعہ ہے، یا فقط الف ہے یا فقط لام۔ سیبوئے کا مسلک یہ ہے کہ دونوں حرف تعریف صرف لام ہے، سیبوئے کا مذہب، اس پہ یہ حمزہ وصل اس لیے زیادہ کر دی گئی کہ ابتدا بالساکن لازم نہ آئے، اور مذہب خلیل یہ ہے کہ حرف تعریف مجموعہ ہے، اور مبرد کا مذہب یہ ہے کہ حرف تعریف صرف حمزہ مفتوحہ ہے، اس پر لام زیادہ کیا گیا تاکہ اس حمزہ تعریف اور حمزہ استفہام میں فرق رہے، اس لیے مصنف رحمہ نے، چونکہ مصنف رحمہ کے نزدیک مسلک سیبوئے مختار تھا، اس لیے دخول لام فرمایا۔ سوال، یہ لام تعریف اسم کے ساتھ کیوں صاحب؟
یہ لام تعریف اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ جواب، یہ ایسے معنی مستقل کی تعین کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہ ایسے معنی مستقل کی تعین کے لیے وضع کیا گیا ہے جس پہ لفظ کی دلالت مطابقی ہو. یہ ایسے معنی مستقل کی تعین کے لیے وضع کیا گیا ہے جس پہ لفظ کی دلالت مطابقی ہو. یہ بات صرف اسم میں پائی جاتی ہے کیونکہ حرف کے لیے معنی مستقل ہی نہیں اور فعل کی دلالت معنی مستقل پر تضمینی ہے، مطابقی نہیں. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں. بات چل رہی تھی ومن خواصہ دخول اللام والجر والتنوین والاضافۃ والاسناد الیہ میں. تو بات جہاں تک پہنچی تھی، سوال یہ ہوا تھا کہ دخول لام، یہ لام تعریف اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ اسم کا خاصہ ہے تو اسم کے ساتھ خاص ہوا. یہ لام تعریف اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ایسے معنی مستقل کی تعین کے واسطے وضع کیا گیا ہے جس پر لفظ کی دلالت مطابقی ہو، اور یہ بات صرف اسم میں پائی جاتی ہے کیونکہ حرف کے لیے معنی مستقل ہی نہیں اور فعل کی دلالت معنی مستقل پر تضمنی ہے، مطابقی نہیں. اس لیے یہ اسم کے ساتھ خاص ہے. یہ ایسے معنی مستقل کی تعین کے لیے وضع کیا گیا ہے جس پہ لفظ کی دلالت مطابقی ہو، اور یہ بات صرف اس میں پائی جاتی ہے، اس لیے یہ لام اسم کے ساتھ خاص ہے. قولو والجر، والجر اس کو مرفوع پڑھا جائے، اس کو جر و مرفوع پڑھا جائے اس وجہ سے کہ دخول لام پر معطوف ہے، دخول لام پر معطوف ہے نہ لام پر، اس لیے کہ جر داخل نہیں ہوتا، داخل نہیں ہوتا بلکہ لاحق ہوتا ہے، اور دخول اور لحوق کا فرق ما قبل میں گزر چکا، لہٰذا اعادہ کی ضرورت نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو مرفوع جر اس کو مرفوع پڑھا جائے اس وجہ سے کہ یہ دخول لام پر معطوف ہے نہ کہ لام پر، اس لیے کہ جر داخل نہیں ہوتا بلکہ لاحق ہوتا ہے. اسی طرح تنوین کو مرفوع پڑھا جائے، اور اگر دخول بمعنی اتصال ہو تو لام پر عطف درست ہو جائے گا، لام پر عطف درست ہو جائے گا. جر کے اختصاص کی وجہ یہ ہے، جر اسم ساتھ خاص ہے کہ جر حرف جار کا اثر ہے، اور حرف جار اسم کے ساتھ مختص تو اس کا اثر بھی اسم کے ساتھ مختص ہوگا، ورنہ اثر کا وجود بدون موصل لازم آئے گا جو باطل ہے. یا یہ کہ جر منصرف اور غیر منصرف میں فرق کرنے کے لیے ہے، جس مورب پر آتا ہے وہ منصرف اور جس پر نہ آئے وہ غیر منصرف، اور منصرف اور غیر منصرف اسم ہی ہوا ہوتا ہے، اس لیے جر بھی اسم ہی میں پایا جائے گا. قولہ والتنوین، التنوین بوجہ مذکور اس کو بھی مرفوع اور مجرور پڑھ سکتے ہیں.
اس سے مراد تنوین سے مراد کیا؟ اس سے مراد تنوین ترنم کے سوا ہے، جس کی چار قسمیں ہیں، جس کی چار قسمیں ہیں۔ کیا؟ تنوین تمکن جو کلمہ کے منصرف ہونے پر دلالت کرتی ہے، تنوین تمکن جو کلمہ کے منصرف ہونے پر دلالت کرتی ہے، جیسے زیدن میں تنوین۔ دوم تنوین ترکیر جو نحات کے نزدیک اسم مبنی نکرہ پر داخل ہوتی ہے، اسم مبنی نکرہ پر داخل ہوتی ہے، جیسے سہن بمعنی اسکت سکوتا ما، یہ اسم فعل نکرہ ہے، اور سہ اسم فعل معرفہ ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے اسکتی سکوت الآن۔ اور رضی نے کہا ہے کہ اسم نکرہ پر جو تنوین آتی ہے وہ تنوین تنکیر ہے، خواہ وہ اسم مبنی ہو یا معرب ہو، جیسے رجل پر تنوین برائے تنکیر ہے۔ سوم تنکیر عوض جو بعد حذف مضاف الیہ اس کے عوض مضاف کے آخر میں آتی ہے، جیسے حینئذ میں۔ چہارم تنوین مقابلہ جو جمع مؤنث سالم کے آخر نون جمع مذکر سالم کے مقابلے میں آتی ہے۔ ان تنوینات کے اختصاص کی وجہ یہ ہے کہ ان کے محل اسم ہی ہوتے ہیں، جو مذکورہ تفصیل سے واضح ہے کہ اول کا محل اسم منصرف اور دوم کا اسم نکرہ اور سوم کا اسم مضاف اور چہارم کا جمع مؤنث سالم۔ والاضافت یعنی مضاف ہونا، یعنی مضاف ہونا یہ مرفوع ہے، والاضافت کیونکہ دخول لام پر معطوف ہے۔ وجہ اختصاص یہ ہے کہ اس کے لوازم جیسے لام، دخول لام، کیونکہ لام وجہ ایسا یہ کہ اس کے لوازم جیسے تعریف اور تخصیص اور تخفیف اسم کے ساتھ مخصوص ہیں، اور لازم کا مخصوص ہونا ملزوم کے مخصوص ہونے کو مستلزم ہے، ورنہ وجود ملزوم بدون لازم متحقق ہوگا جو باطل ہے۔ والاسناد الیہ یعنی مسند الیہ ہونا یہ بھی مرفوع ہے، مذکورہ وجہ کی وجہ سے۔ وجہ اختصاص یہ ہے کہ مسند الیہ کلمہ ہوتا ہے، اسناد مسند الیہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی مستقل ہوں، مسند الیہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی ہاں مسند الیہ، ہاں گھر چلا جا، ہاں جاؤ کر دو گھر چلا، ہاں تو حرف کا مستقل فعل کے معنی مستقل، تو وجہ اختصاص یہ ہے کہ مسند الیہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی مستقل ہو، حرف کے معنی مستقل نہیں، اور فعل کے معنی تضمنی اگرچہ مستقل ہیں مگر واضح نے اس کو مسند ہونے کے لیے وضع کیا ہے۔ یہ بات عرب کے استعمال سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو مسند استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر فعل مسند الیہ ہوتا تو خلاف وضع لازم آئے گا، لہذا مسند الیہ ہونا اسم کے ساتھ مخصوص ٹھہرا۔ اب سوال یہ ہے کہ مسند الیہ ہونا اسم کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ حرف اور فعل بھی مسند الیہ ہوتے ہیں، جیسے من للابتداء، یہاں من مبتدا ہے، اور ضرب فعل ماضی ہے،
اول مثال میں من مسند ہے جو حرف ہے، اور دوسری میں ضرب جو فعل ہے۔ جواب، ان مثالوں میں لفظ من اور لفظ ضرب بدون لحاظ معنی مسند ہیں، اور یہ اسم کے ساتھ مخصوص نہیں، لفظ کا مسند اعلیٰ ہونا بلحاظ معنی اسم کا خاصہ ہے۔